ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے فراز صاحب فرما رہے تھے کہ انسان کو جو چیز ورگلاتی ہے وہ ہے پیسہ اور ابلیس. پیسہ اپنا رول ادا کرتا ہے، ابلیس اپنا رول ادا کرتا ہے اور انسان کو دھکیل دیتا ہے جرائم کے رستے پہ. ملتے ہیں دوبارہ فراز صاحب سے اور اس پہ بات کرتے ہیں. جی سر. جی ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے کچھ وہ بھی ذکر کیا تھا کہ معاشی ضرورتیں انسان کو وہ کرتی ہیں. جرائم وہ بھی لوگ کر لیتے ہیں جو عادی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو معاشی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب کوئی ڈاکو پکڑا جاتا ہے تو اس کے پاس سے وہ زیور نکلتا ہے جو اس نے 3 سال پہلے چوری کیا تھا، لوٹا تھا. وہ موبائل نکلتے ہیں، وہ مطلب ہے وہ اب عادت ہو گئی ہے، وہ رکھ رہا ہے، جمع کر رہا ہے. اور جو لوگ جرائم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں کسی کو لوٹ کے آیا ہوں تو وہ میں کچھ ایسی چیزیں لے آؤں جو مجھے کسی جگہ بیچنی بڑی مشکل ہے، تو پھر وہ عادت ہو جاتی ہے. جیسے بھیک مانگنے کی عادت ہے، اسی طرح چوری کرنے کی عادت ہے، اسی طرح ڈاکے مارنے کی عادت ہے، اسی طرح نشے کی عادت ہے. فیصل صاحب، میں نے نا انگلش لٹریچر میں پڑھا، کچھ رائٹرز کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایول انکارنیشن، کہ انسان کے اندر برائی موجود ہے جو کیا کرتی ہے، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کسی وقت اس پہ حملہ آور ہوتی ہے، اس کے دماغ پہ قبضہ کرتی ہے اور انسان اس اندر والی برائی کو روک نہیں سکتا اور جرائم کے رستے پہ چلا جاتا ہے. یہ بالکل صحیح. آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے شروع میں یہ بات جی کہی کہ انسان کے دماغ کے اندر ایک پورشن ایسا ہے جہاں ابلیس کا قبضہ ہوتا ہے. اور تو فراز صاحب، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی، وہ کیوں نہیں اس برائی کا رستہ روکتی؟ یہ تو دیکھیں نا، اب یہ ساری دنیا اسی فلسفے پہ لگی ہے، اسی اصلاح کر رہی ہے. اصلاح اصل میں ہے کیا؟ اصلاح یہ ہے کہ یہ پوری دنیا اورنگزیب فرازی ہے، بس یہ پوری دنیا شاہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ اس میں 8 ارب آدمی رہتے ہیں تو یہ آپ غلط کرتے ہیں. جب آپ اصلاح اپنی ذات سے شروع کر دیں گے برائی کی. اچھا، میں یہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کے معاشرے میں تو یہ بھی فرق پڑا ہے کہ لوگ دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں، اپنی نہیں کر رہے. اور فراز صاحب، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کہتے ہیں کہ میرے اچھا کرنے سے کیا فرق پڑے گا، باقی سب تو برا کر رہے ہیں؟ نہیں، اور وہ اچھائی کا آغاز ہی نہیں کرتے. نہیں، اصل میں دنیا ہے ہی میں. دنیا ہے ہی میں. کیا فلسفہ! دنیا شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. بہت خوب. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تم ہے تو پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح نہیں ہو سکتی. یعنی ہم یہاں پہ 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اس میں سے اگر 11 کروڑ، اس میں سے 5 کروڑ بچے ہیں، ان کو سارا کو نکال دیں. ہمارا معاشرہ بنیادی طور پہ اس دوڑ کے پیچھے لگ گیا ہے جس میں پیسے کی لاتعداد ضرورت ہے. اچھا، کچھ جرائم ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر پیسوں کے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے دماغ میں بھی یہ بات گھومے گی. جہاں تک جرائم گناہ کا تعلق ہے نا جی، ہر انسان کے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو وہ خود ہی جانتا ہے. ہر انسان کے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو صرف وہ خود جانتا ہے. اور ہر انسان وہ گناہ کرتا ہے. اور ہر انسان وہ گناہ کرتا ہے. وہ خوش اس بات سے ہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا. جیسے آپ نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے، نیچے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، نیچے ٹائی پہنی ہوئی ہے، اس کے نیچے ایک بنین پہنی ہوئی ہے، اور وہ بنین میلی بھی ہے، پھٹی بھی ہے، لیکن مجھے نہیں نظر آ رہی. تو آپ خوش ہیں کہ فراز صاحب تو میری بنین دیکھ نہیں سکتے. جب آپ کا احساس بیدار ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میں بنین سے ضمیر آگے چلے جائیں. جی، آپ کا ضمیر اور آپ کی اندرونی اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ کچھ دنیا میں اہل نظر ایسے بھی ہیں جو میری بنین کو دیکھ لیں گے، تو پھر آپ اپنی اصلاح کر لیں گے. میرے ضمیر کو دیکھ لیں گے، آپ اپنی اصلاح کر لیں گے. اچھا، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ آج کے دور میں اللہ پاک نے کوئی مجموعی طور پہ پوری جو ایک قوم ہے اس کو غرق نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، فرعون کی قوم، قوم مدین،
قوم صدومی، یہ سارے لوگ، یہ سارے گناہگار اور جرائم پیشہ تھے۔ لیکن فیض صاحب، اگر ہم لوگ یہ تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کسی قوم کو تباہ و برباد نہیں کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، جیسے ابھی آپ ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں قوم عاد کا، قوم سمود کا اور قوم لوط کا، لیکن جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا کہ 3 to 4 ملینز لوگ جو ہیں وہ کرونا کی وبا کا شکار ہوئے، تو ہم اس چیز سے اس بات کا کیوں اندازہ نہیں لگاتے کہ شاید ہمارے کچھ گناہ ہی ہوں گے کہ یہ عذاب جو تھا اس کو برپا کر دیا گیا انسانیت کے اوپر، تو انسان کو ابھی بھی لوٹ جانا چاہیے اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف۔ سر یہ بات جو ہے نا جی، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات پھر وہیں چلی جائے گی۔ اصل بات آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان نے، یہ ایک دائرہ ہے، یہ انسانیت کے، اس دائرے کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ انسان اس دائرے کو چھوڑ دیتا ہے، انسانیت سے باہر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی تو میں نے تو آپ کو پتا، میں نے تو کتاب لکھی ہوئی اس پہ، ابھی میری کتاب کے حساب سے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ابھی تو اس میں تو وہ منظر لکھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ویسے نہیں سزا دیتا۔ کچھ نہ کچھ آپ اگر کوئی گھر میں جانور پال کے رکھیں یا کچھ ملازم رکھیں تو آپ اس کو تھوڑی بہت جو سزا دیتے ہیں اس کی کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے جب ناخوش ہوگا تو وہ کچھ نہ کچھ ہمیں منظر دکھائے گا کہ بھئی ابھی تم راستے پہ چل پڑو۔ یہ تو ایک بڑا فلسفہ ہے۔ اگر آپ موت سے اور اللہ کی ذات سے ڈرنا شروع کر دیں تو پھر دنیا میں جرائم ہو ہی نہیں سکتے۔ تو فریض صاحب، آج کا انسان کیوں نہیں ڈرتا؟ میرے سنتے نہیں کرتا نا جی، نہیں کرتا بھائی۔ آپ یہ بات کسی ڈاکو کو کہیں، وہ کہتا میں نہیں کرتا، کسی چور کو کہیں میں نہیں کرتا۔ ہمارے پاکستان کے جتنے ادارے ہیں سارے رشوت کھاتے ہیں، وہ کہتے نہیں کرتے۔ کسی آدمی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں رشوت لوں گا تو میں جہنمی ہو جاؤں گا؟ قرآن کہتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، اس پہ بھی لعنت ہے، جو سودا کراتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ تو اللہ جس پہ لعنت بھیج رہا ہے، انسان یہ بات سوچنے سے قاصر ہے کہ بھئی یہاں ایسا بھی ہوگا، دیکھا جائے گا۔ انسان کہتا ہے دیکھا جائے گا، استغفر اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مطلب اس دنیا میں تو انسان یہی سمجھ رہا ہے نا کہ بھئی اب دیکھا جائے گا۔ اگر قبرستان سے کوئی ہمارا باپ دادا اٹھ کے آ جائے تو ہمیں بتائے کہ یہ ہوگا بھئی، یہ ہوا ہے، تم یہ نہ کرو، تو وہ گیا، جو گیا وہ اس کے ساتھ جو بیتی، جو ہمارا دین کہتا ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے آگے جانا ہے، ہمارا دین کہتا ہے تو آپ نے آگے جانا ہے۔ تو انسان اس بات پر غور ہی نہیں کرتا کہ بھئی ہم آگے جائیں گے، ہم حساب دیں گے۔ تو پرانی قوموں میں بھی جرم اور گناہ تھے، ہم میں بھی جرم اور گناہ ہیں، لیکن یہ کہ آج کی ضروریات بڑھ گئی۔ اب جس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ 15-20 لائٹیں لگی ہیں، تو کوئی زمانہ ایسا تھا جب لائٹ نہیں تھی، اس کا لوڈ ہی نہیں تھا انسانیت پر، کہ بجلی کا بھی کوئی خرچہ ہے، پیٹرول کا بھی کوئی خرچہ ہے، تیل کا بھی کوئی گاڑی کا بھی کوئی خرچہ ہے۔ تو کچی زمین ہوتی تھی، لوگ پیدل چلتے تھے، جو ضروریات زندگی کم تھی تو انسان تھوڑا اچھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب ضروریات زندگی بہت پھیل گئی ہے، تو اس لیے انسان کی اچھائیاں ختم ہو گئی اور انسان بالکل اس بات سے باہر چلا گیا ہے کہ بس کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، ہم لاہور میں رہتے ہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں چور ہوں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں چور نہیں ہوں، میں چوروں کی بستی میں رہتا ہوں، میں سوچتا ہوں میں چوروں کی بستی میں رہتا ہوں۔ ایک دن رات کو 11 بجے کے قریب میں ماڈل ٹاؤن سے نکلا، کسی کے گھر گیا ہوا تھا، فیملی بھی ساتھ تھی۔ ایک راستے پہ گئے، جاتے آگے گیٹ بند، وہاں سے واپس گئے، ویسے پیدل پھرنے والے بھی لوگ نہ ملے، سردی تھی۔ دوسری طرف گئے، آگے سے گیٹ بند، تیسری طرف گئے، گیٹ بند۔ 12 بجے تک ہم وہیں گھومتے رہے۔ تو چونکہ ہم بولنے والے، لکھنے والے لوگ ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تو مجھے سمجھ آیا کہ اے بندے تو چور ہے، تو ڈاکو ہے۔
یا یہ جو جس ملک میں جس جگہ پہ تو پھر رہا ہے یہ ڈاکوؤں کی جگہ ہے. آپ یقین کریں کہ 1 گھنٹے بعد جب میں کسی جگہ چڑھا تو وہ فیروز پور روڈ تھا. میں نے ادھر جانا ہی نہیں تھا. میں نے تو ادھر آنا تھا اکبر چوک کی طرف. تو مجھے پتہ لگا کہ فراجی تو چور ہے, تو ڈاکو ہے. یہ سارے گیٹ انہوں نے گیٹ لگا کے بند کر دیا. واپٹا ٹاؤن کے سارے گیٹ لگا کے انہوں نے بند کر دیا ہے. ہر آدمی, ہر ادارہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہاں جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں یا چور ہیں, یا جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ سب چور ہیں. تو ایسے قومیں بنتی ہیں, قومیں ایسے بنتی ہیں کہ آپ سارے گیٹ لگا کے بند کر دیں. آپ بیریا میں چلے جائیں, آپ لیک سٹی میں چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, سب طرف سے آپ رات کے وقت چلے جائیں, کہاں سے آئے ہیں, کس کو مل رہا ہے, کیوں مل رہا ہے. شادی خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم ایبٹ آباد میں تھے بچپن میں, لوگ 6-8 میل دور سکولوں پر بچے 10 سال کا, 8 سال کا, 12 سال کا پیدل جا رہے ہیں, تختیاں بستے ہاتھ میں پکڑے ہیں. کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ آج گاڑی سے بچے آپ اتارتے ہیں اور آپ اس وقت تک گاڑی وہاں کھڑی رکھتے ہیں جب تک بچہ آپ کا اندر نہ چلا جائے. یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہم انسان ہیں, یہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہماری آزادی ہے. تو میں نے تو 1 دفعہ 2-3 دفعہ سپریم کورٹ کی چیف کو بھی کہا کہ بھائی یہ کیوں گیٹ لگا دیے, یا مجھے بتا دیں میں چور ہوں, یا یہ بتا دیں کہ یہ سب چور ہیں جو یہاں رہتے ہیں. آپ ابھی چلے جائیں واپٹا ٹاؤن میں گھس جائیں, کسی جگہ میں آپ کو کہتا ہوں ادھر سے گھس جائیں, پھر مجھے نکل کے دکھا دیں. آپ مجرم ہیں. جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہر بندے نے گیٹ بند کر دیا. بولے نا شاہ صاحب, بالکل بالکل بالکل. ہر گلی کے آگے, ہر روڈ کے آگے گیٹ لگ گیا. افسوس, اب نکل ہی نہیں سکتے. یار خدا, تو وہ انسانوں کا معاشرہ کدھر گیا فراز صاحب؟ وہ انسان کدھر گئے جو ایک دوسرے کی کیئر کرتے تھے, جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے؟ یہ ان انسانوں سے پوچھے, وہ کدھر گئے سارے لوگ؟ یہ ان پاکستانی انسانوں سے پوچھے کہ تم کس ملک میں رہتے ہو. کسی ادارے میں چلے جائیں وہاں آپ کی تلاشی ہے, کسی جگہ سے گزر جائے آپ کی تلاشی ہے, کسی روڈ پہ چلے جائیں روڈ بند ہے. کیا میں افغانستان میں رہ رہا ہوں, یا میں افغانستان سے آیا ہوں, یا میں دہشت گرد ہوں, یا میں دہشت گردوں میں گھس گیا ہوں؟ کدھر گئی آزادی ہماری؟ یہ جرائم ہے, یہ جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ جرائم ہے. جب ایک گلی میں 1 کوٹھی میں چوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر ڈی سی صاحب کو لکھتا ہے کہ ادھر ہم گیٹ لگا رہے ہیں, کیوں؟ یہ سارا لاہور چور ہے, ہم سارے ڈاکو ہیں. اس نے گیٹ بند کر دیا. کیوں کر دیا؟ صاحب گھروں کے سامنے پارکس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ چھوٹے بچے کھیل نہیں سکتے. آپ کا بچہ سکول سے اگر وین کے اندر آ رہا ہے, آپ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ وہ گھر ٹھیک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. آپ کے گھر جو گوالا دودھ دینے کے لیے آتا ہے, آپ اس پہ اعتماد نہیں کرتے کہ کیا وہ چیزیں آپ کو خالص دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. سر کیا ہو گیا انسانوں کو؟ کیا ہو گیا؟ یہ حکمرانوں کو سوچنا ہے. حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ چور ہے, وہ پی پی چور ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ چور ہے. وہ خدا کے بندو, تم آپس میں ایک دوسرے کو جرائم پیشہ کہہ رہے ہو, تمہارا کیا بنے گا؟ آپ میرے سے ڈر رہے ہیں, میں آپ سے ڈر رہا ہوں. یہ آزادی ہے, یہ ملک ہے, یہ پاکستان ہے. مطلب ہم ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. فیض صاحب حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ حکمران اچھے ہوں اور لوگوں کے ذہن واش کیے جائیں. لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تم اپنے ملک میں رہتے ہو, تم آزاد ہو, تم پیدل چلو, تم رات کو سفر کرو. ٹھیک ہے نا جی. جہاں پر اتنا ننگا پان ہے, جہاں پر اتنا, میں 5 دفعہ 6 دفعہ لندن میں رہ کے آیا ہوں, رات کو 2 بجے بھی لڑکیاں پیدل جا رہی ہوتی ہیں, 1 بجے بھی. ان کے میں جس کم اس میں سوتا تھا, کھڑکی تھی تو باہر فٹ پاتھ تھا, تو رات کو آواز آتی تھی ان کے جوتوں کی ٹھک 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 ٹھک. لڑکیاں جا رہی ہیں. ہے کسی کی ضرورت؟ دبئی میں ہے کسی کی ضرورت؟ تو فیض صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ قوانین کو بہتر کرنا ہوگا, قوانین کو بہتر نہیں, یا سزائیں سخت دینی پڑیں گی؟ قوانین کو بہتر نہیں, کہ قوانین تو موجود ہے, امپلیمنٹ کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے, عمل کرائے. اچھا جرائم پیشہ لوگ کو کوئی پھر آپ کہتے ہیں جی پھر آپ یہ بات نہ میڈیا پہ بیٹھ کے کریں. او بھائی, ہمارا ایک بندہ ایسی نقلی کیس میں پھنس گیا, 8 سال سے پھنسا ہوا ہے. وہ بچہ ہمارا اپنا وہ پھنس گیا, 8 سال سے پھنسا ہوا ہے, نہ وہ ادھر نہ ادھر. کیا کریں گے اس معاشرے کا؟ وزیر اعظم کو پتا ہے کہ سارا پاکستان گلیوں کے آگے گیٹ لگا کے بند کر دیا. یہ نون لیگ کے زمانے سے بند ہے, پہلے سے. لیکن کیوں بند ہے؟
क्यों बांधा? मैं मुजरिम हूं। मुझे लोगों ने कहा इधर गेट लगाना, मैंने कहा चलो नहीं लगाते। और फिर अगर कोई हमारे साथ वारदात करता है, पकड़ा जाता है, वो पैसे देके छूट जाता है। और भाई खुदा के बंदो, किसी का हाथ तो काटो, किसी की एक उंगली तो काटो, किसी का कोई इत्तेसाब तो करो। ऐसे माशरों का क्या होगा फराज साहब जहाँ पे ये सूरत हाल है? ऐसे माशरों का वही होगा ना जी। देखे ना, जो वो थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मदियन, वो उधर ताजर गुजरते थे, वो पड़ाव डालते थे, तो वो आ जाते थे कौम मदियन के लोग। अच्छा तुम क्या बेच रहे हो? शक्कर। तुम क्या बेच रहे हो? फलां चीज। तुम क्या? लो सैंपल ले लेते, 2-2 4-4 सेर किलो। उसके बाद वो सैंपल में सारा उसको ले जाते थे। फिर जब सौदा लेते थे तो उस वक्त बदमाशी करते थे, ज्यादा तोल के लेते थे। ये आज के जराइम नहीं है। तो फिर जब बेचते थे तो कम बेचते थे, तो फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कहते थे कि इस तरह तुम फना हो जाओगे, तुम्हें अल्लाह गर्क कर देगा। असल में क्या था, उनके नबी बदुआ करते थे कौम के लिए कि या तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे या इनको गर्क कर दे। तो बातें बहुत सारी हैं। जराइम को कम करने के लिए हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए, और जो बंदा किसी जुर्म में पकड़ा जाए उसको सजा होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि तमाम पाकिस्तान के जितने रोडों के आगे गेट लगे खत्म कर देने चाहिए। अच्छा ये एहसास हमें तो, ये एहसास तो बेदार हो। अब हमारे वलेंशिया में भी वो लग गया एक, वो जहां से घुसते नीचे हो जाता है, वो रेड हो जाता है, फिर हम खड़े रहते हैं, फिर वो ग्रीन होता है, फिर अंदर घुसते हो। खुदा के बंदो, ओ मैं काले पानी से आया हूं। जी बिल्कुल। वो मैंने उसको कल भी कहा, यार मेरी गाड़ी पे स्टिकर भी लगा है, मुझे गुजरने दे। तो हर जगह आपने पहरेदार बिठा दिए, हर जगह आपने गनमैन बिठा दिए, हर जगह आपने चौकीदारी शुरू कर दी। तो मुजरिम मुजरिम मुजरिम, सारा माशरा मुजरिम हो गया। बातें तो मैंने और साहब, टैग लाइन क्या है हमारे प्रोग्राम की? जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हुकूमत सख्ती करे। हुकूमत क्या सख्ती करे? जो हुकूमतें अपनी सीट बचाने के लिए सारी जिंदगी लगा देते, ये 5 साल अपनी सीटें बचाने के लिए लगे रहेंगे, तो हमारी सीटों का क्या होगा? ठीक है ना जी। और आम इंसानों को एक बात मद्देनजर रखनी है। एक फिलासफर की मैं बातें सुन रहा था, बल्कि आलिम दीन था, उसने फेसबुक पे उसने कहा अगर आप सिर्फ मौत को याद रखें कि मैंने मर जाना है, तो फिर भी आप गुनाह से दूर हो जाएंगे। और अगर इस बात का आप पर गलबा हो जाए कि हर चीज खुदा की नजर में है। हम कहते तो है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, अल्लाह अकबर। लेकिन हम तो कुंडली लगाने के बाद ये समझते हैं कि हमें तो अब कोई देख ही नहीं रहा। अब हमारा माशरा इंतहाई पस्ती में है। अफसोस सर, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, मैं अब आफ्टर टोन में घुस जाऊं। अभी एक दांतों वाले डॉक्टर के पास जाना, तो उसने कहा जी फलाने स्टोर के साथ से यूं घुसना, उससे यूं आना। मैंने कहा क्यों? कहता उधर भी गेट बंद है, उधर भी गेट बंद है। वो आग लगा दो भाई इन गेटों को। बावजूद इसके कि लैंड क्रूजर पे लोग आते हैं और चोरियां करके चले जाते हैं। अफसोस इस बात का। लैंड क्रूजर वाले को जो सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है उसको लूट मारता है। भाई वो 1.25 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी पर आया, उसको लूट मारा है तो वो डाकू उसमें बैठे। और इंसानों को तो मेरा, नाजरीन को तो मेरा यही पैगाम है कि ये जो लुकमा आप खाते हैं, आपके अंदर जो मैदा है ना, मैदा, उसके अंदर जो आप लुकमा डालते हैं, उसके अंदर मैदा सारा काम करके उसको पीसता है, सारा करता है, लिक्विड अलहदा करता है, ये करता है, वो हराम हलाल भी अलहदा करता है। अल्लाह अकबर। ये जो मैदा है, ये जो आपकी रूह है, ये जो आपका दिल है, इसमें खुदा की जात है। और आप क्या चीज है, मैं क्या चीज हूं? हमें तो खुदा ने तख्लीक किया है। और आप अगर ये समझते हैं कि मेरा तख्लीककार ये नहीं जानता मैंने हलाल खाया कि हराम खाया, तो फिर इंसानों की कैटेगरी से आप बाहर है। अल्लाह अकबर। फिर हैवान को नहीं पता होता ना कि हमने क्या खाया क्या किया। फैज साहब, आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी, आपसे सीखने को बहुत मिलता है। और आज तो पूरे प्रोग्राम में दिल जलता रहा। इस तरह की इंसानियत और इस तरह के इंसानी मुआशरे के बारे में जब गुफ्तगू होती है
بہرحال ہمیں اس پروگرام کو ختم کرنا ہے، قلیل وقت کا پروگرام تھا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمارے دوستوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کی اصلاح کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ فیض عام کا مشن ہے معاشرے کی اصلاح کرنا۔ ہم چاہتے ہیں آپ نیک بنیں، نیکی پھیلائیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرہ بن جائے، جس میں ہم رہتے ہوئے ہمارے بچے آزادی کے ساتھ گھومیں، ہم لوگ آزادی کے ساتھ پھریں، ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کے دماغوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔